حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ کیا فاتحہ نیاز وغیرہ کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ 4 طریقے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت، اجماع امت، اجماع امت، اجتہاد، اور ان چاروں کے اندر فاتحہ کا کہیں سے کہیں تک ذکر نہیں ہے۔ اور اجماع اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہر دور کے سارے علماء متفق ہیں کہ مسئلہ درست ہے، یعنی 100 سال پہلے کے علماء کا بھی اس پہ وہی رائے تھا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، 200 سال پہلے کے علماء کی بھی اس پہ وہی رائے تھی، 300 سال پرانے، حتیٰ کہ ہزاروں سال تک علماء کی اس پہ ہر دور میں اس علماء نے اس مسئلے کے اوپر رائے قائم کی، اور ان کی جو رائے ہے تو اس کو کہیں گے علماء کا اجماع ہونا۔ اجماع کی ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے تقلید کے بارے میں علماء کا اجماع ہے، ہزاروں سالوں سے ہر دور کے عالم دین اہل سنت، علماء اہل سنت نے اس بات کو مانا ہے کہ تقلید کرنا جو ہے وہ لازم ہے، لہٰذا تقلید کو لازم سمجھنا یا اس کو واجب قرار دینا، یہ جو ہے وہ اس پہ علماء کا اجماع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ علماء کا جو ہے وہ اجماع ہے۔ اور اجماع یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور اجماع ایک ایسی اسلام کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کے اگینسٹ جانا بھی جائز نہیں ہوتا، جس کے مقابلے میں کھڑا ہونا بھی درست نہیں ہوتا، اور علماء کو اجماع کے خلاف اپنی رائے رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ بہت ساری اس طریقے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے ایک تقلید کا مسئلہ لے لیں، ابھی میں نے کچھ دن پہلے مرزا پلمبر کے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے 4 رول ہیں اور نیاز فاتحہ اس میں چاروں میں سے کئی نہیں ہیں، ان چاروں رول میں سے اس نے ایک اجماع کو گنوایا، اجماع امت۔ حالانکہ اجماع امت اگر وہ چاروں رول کو مان رہا ہے تو اس کو تقلید کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام صدیوں کے ہر دور کے ہر زمانے کے علماء کسی مسئلے پر غلط ہو جائیں اور وہ غلطی میں سب جمع ہو جائیں، یا ساری امت جس مسئلے پہ غلطی میں جمع ہو جائیں۔ آسان زبان میں سمجھیں کہ ابھی کہتے ہیں کہ بھئی تقلید کرنا واجب ہے، تقلید کرنی چاہیے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی، تو اب ہزاروں سال سے علماء عام اور خاص سب کی یہ رائے تقلید کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص بولے کہ تقلید کرنا حرام ہے تو اس کا مطلب ہزاروں علماء کی سالوں سے، 1000 سالوں سے جو رائے تھی وہ غلط ہو گئی، یعنی سارے علماء غلطی پہ جمع ہو گئے، تو یہ ایک طریقے سے اجماع کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو اجماع وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف مسئلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو دلیل مانا جاتا ہے۔ موسٹلی عقائد میں ہوتا ہے، لیکن مسائل کے اندر بھی جو ہے وہ اجماع ہوتا ہے۔ تو تقلید کرنا جیسے اس کو علماء کا اجماع ہے، اب کوئی اسے کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہزاروں سالوں سے عالموں نے غلط مسئلے کا جواب رکھ رکھا ہے اپنے پاس کہ تقلید ضروری ہے، تو ہزاروں سالوں سے وہ علماء غلط نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا جمع ہونا غلطی پر یہ بہت زیادہ محال ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی، جس مسئلے پہ امت کے علماء کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، تو اس کے اوپر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ میں ان کو میل بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کا جواب جو ہے وہ لائیو میں دے دیا گیا ہے، اسے ضرور سنیں، کیونکہ اب ضروری ہے جس بندے نے میل کیا ہو وہ لائیو دیکھ بھی رہا ہو، تو ہو سکتا ہے پھر وہ بعد میں سوچے کہ میرا جواب اب تک نہیں آیا اور وہ لائیو نہ دیکھے۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور cPanel کے ساتھ۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔